10ویں کلاس میں اردو کا آج ہم جو سبق شروع کرنے جا رہے ہیں، نمبر کے حساب سے اس کا نمبر 23 ہے۔ نام ہے کرکٹ اور مشاعرہ، اور اگر کتاب کے حصوں کے حساب سے دیکھیں تو حصہ نظم کا آخری سبق یا حصہ نظم کی آخری نظم۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا حصہ شروع ہوگا وہ ہے غزلیات کا۔ کرکٹ اور مشاعرہ، لکھنے والے ہیں دلاور فگار۔ ولادت 1929 میں ہوئی اور وفات 1998 عیسوی میں ہوئی ان کی۔ نام دلاور حسین تھا، بدایوں میں پیدا ہوئے، یہیں ابتدائی تعلیم پائی۔ آگرہ یونیورسٹی سے MA اردو، انگریزی اور معاشیات میں کیا۔ اس کے بعد ہجرت کر کے کراچی آئے اور عبداللہ ہارون کالج میں بحیثیت استاد اردو پڑھانے لگے۔ آپ نے شعر گوئی کا آغاز 14 سال کی عمر سے کیا۔ دلاور فگار ایک شاعر، مزاح نگار اور نقاد تھے۔ آپ کی غزلوں کا مجموعہ حادثے اور ایک طویل نظم ابو کلموں کی مصری بہت مقبول ہوئی۔ مزاحیہ شاعری میں قطعوں اور رباعیوں کا مجموعہ ستم ظریفیاں بہت دلچسپ ہے۔ یہ تھا دل فگار صاحب کا تعارف، یا دلاور حسین، دلاور فگار یا دلاور حسین۔ حاصلات تعلم، یہ نظم پڑھ کر طلبہ کیا کیا سیکھیں گے؟ مزاحیہ شاعری سے محفوظ ہو سکیں گے، لطف اندوز ہو سکیں گے۔ نمبر 2، مختلف شعراء کی مزاحیہ نظمیں پڑھ کر سنا سکیں گے۔ نمبر 3، مزاحیہ نظموں کا انتخاب کر سکیں۔ یہ 3 حاصلات تعلم میں ہیں: نظم، کرکٹ اور مشاعرہ۔ مشاعرے کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے۔ مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں امپائر، یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر۔ وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر۔ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ وہاں بھی کھیل میں نو بال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو فاؤل ہے۔ وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ ماخوذ از کلیات دلاور فگار۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ مشاعرے کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے۔ مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح کرکٹ کھیلی جاتی ہے، لوگ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ایم ہے یہاں پر انگلش والا AIM والا ایم ہے۔ کرکٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ تفریح کرتے ہیں، انجوائمنٹ۔ بالکل ایسے ہی کسی بھی قسم کا جو کھیل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جو مشاعرہ ہے اس کا مقصد بھی دراصل انجوائمنٹ ہے، آپ کا تفریح طبع کے لیے ہم ادب کی محفلیں، ڈرامے، فلمیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشین ہے وہاں ہے امپائر، یعنی کہ پورا کیا کرکٹ اور مشاعرہ دونوں کو کمپیریزن پیش کیا ہوا ہے۔ وہاں پر کھلاڑی کون ہیں؟ لوگ ہیں،
کھیلتے ہیں جو، اور یہاں پر کون کھلاڑی ہے؟ شاعر جو ہے وہ کھلاڑی ہے۔ یہاں جو صدر نشین ہے وہاں جو کام امپائر کرتا ہے سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یہاں پر کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ صدر نشین، مشاعرے کا جو صدر ہوتا ہے۔ وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ ریاض مسلسل، وہاں پر جو لوگ ہیں مسلسل جو محنت اور کوشش کر رہے ہیں اس سے کام چلتا ہے، اور یہاں پر مسلسل کس چیز پہ؟ گلے پر آپ کو بولنا پڑتا ہے، چیخنا پڑتا ہے، اپنی آواز پہنچانی پڑتی ہے، صاف نکالنی پڑتی ہے۔ یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے، پورے کلام کے اٹھان بٹھان، اور آپ کو کہاں پر آواز تیز کرنی ہے، کہاں ہلکی کرنی ہے، لوگ زیادہ ہیں تو وہاں تک پہنچانا ہے، سب کیا گلے کے سہارے چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں بھی کھیل میں نو بول ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو فاؤل ہے، یعنی کہ وہاں پر اگر نو بال کر دیتے ہیں تو فاؤل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک رن بھی ملتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ایک بال بھی مل جاتی ہے، اور اب تو فری ہٹ بھی ملتی ہے نا۔ یہاں بھی اگر شعر میں ابہام یعنی کہ جھوٹ بول رہے ہو تو یہاں پر یہ بھی فاؤل ہے، اس پہ پکڑ ہو جائے گی۔ وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ وہاں پوری ٹیم کو جو چلانے والا ہے وہ کون ہے؟ ایک کپتان، سب اس کے کہنے پر چلتے ہیں، جبکہ یہاں پر اس کے الٹ کہانی ہے۔ یہاں جو شاعر ہے ہر شاعر اپنی جگہ خود کپتان ہے، اور جب وہ بیٹھتا ہے تو باقی سب کو وہی چلا رہا ہوتا ہے۔ وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ متشاعر اچھے کھلاڑی جو نہیں ہوتے لیکن انہیں گنتی پوری کرنے کے لیے کسی وجہ سے لے لیا ہوتا ہے، صرف وقت کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں جنہیں شاعری تو نہیں آتی لیکن مشاعرے میں لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، شاعروں کی تعداد بڑھانے کے لیے انہیں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، سننا پڑتا ہے۔ متشاعر شاعر نہیں ہے لیکن شاعر بننے کی کوشش جو کرتا ہے، شاعر نما کوئی چیز، اصل میں شاعر نہ ہو، شاعر نما کوئی چیز ہو، یا بیچارہ بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچھا شاعر بھی جب ہی نکلتا ہے جب آپ یہ جو متشاعر ہیں ان کو سنتے ہیں، پہلے تو متشاعری میں ہی سنتے ہیں، پھر پتہ لگتا ہے اس میں سے اصل میں کون ہے اور کس کے اندر دم خم نہیں ہے۔ میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ، یہاں کرکٹ اسی کو بگاڑ کر لکھا ہوا ہے کرکٹ ہی، یعنی کہ میرے خیال کو جو اہل نظر ہیں، پہچان والے ہیں، جو شاعری یہ میں کر رہا ہوں، جو بات بول رہا ہوں، سمجھدار لوگ اس کو سمجھ جائیں گے کہ یہ جو مشاعرہ بھی ہے بالکل یہ ایک طرح کا کیا ہوتا ہے، کرکٹ میچ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ اس پوری نظم میں کوئی شعر، کوئی مصرع، کوئی لفظ اگر سمجھ میں نہ آیا، جی ہم اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بات میں پیش کر رہا ہوں، یہ جو میں نے پوری بات یہاں پیش کی ہے، اس کو جو اہل نظر ہیں، جو سمجھدار ہیں، سوجھ بوجھ والے لوگ ہیں، میرے اس خیال کو وہ لوگ پکڑ پائیں گے، وہ اس کو سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مشاعرہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح کا کرکٹ میچ ہی ہے جس میں ہار جیت ہوتی ہے، مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے کو گرانے میں، ہرانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور کوئی